اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، کعبۃ اللہ میں دعائیں ہو رہی ہیں، فلسطین کشمیر کے لیے، افغانستان عراق کے لیے، اور بھائی ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر صرف دعاؤں سے بدر، احد، احزاب، حنین، خندق، تبوک اور فتح مکہ اگر صرف دعاؤں سے ہوتا تو کائنات میں سب سے برکت والی دعائیں جناب محمد رسول اللہ کی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ کبھی موڑتا نہیں تھا، اور کائنات کی نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے عظیم ہستیاں اہل بیت اور صحابہ تھے، ان سے زیادہ کن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ وہ کیوں گئے تلوار اٹھا کے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، رشتہ دار، اعزاء و اقارب، اور تبوک کے میدان میں جانے کے لیے مدینے کی تیار پکی ہوئی کھجور کے باغات اور فصلیں کیوں چھوڑی انہوں نے؟ کیوں صحابہ نے اپنے جسم پر تیر اور برچھی اور نیزے کے وار برداشت کیے؟ خالد ابن ولید دنیا سے جا رہے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، لوگوں میں نے موت کی وادیوں میں جا کر اور جہاد کے میدانوں میں پہلی سب میں گھس کر میں نے شہادت کی موت کو تلاش کیا، لیکن مجھے شہادت نہیں مل رہی، تبھی موت دنیا سے جا رہا ہوں۔ اجر ان کا انشاءاللہ شہداء سے بھی بلند ہے، اس لیے کہ ساری زندگی شہادت کی تلاش میں رہے، قتال کرتے رہے، پہلی سب میں لڑتے رہے، سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے۔ تو عزیز بھائیوں، فرمایا کرتے تھے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے جسم پر کوئی جگہ 1 انچ بھی ایسی خالی نہیں جہاں پر کسی نہ کسی تلوار، تیر اور نیزہ، پرچی کا نشان نہ ہو۔ اور بھائی مکہ فتح دعاؤں سے نہیں ہوا، صرف قتال سے، جہاد سے، لڑائی سے، اور دشمن جو تکبر اور غرور کی انتہا کو پہنچ گئے، ظلم و ستم جب انتہا کو پہنچا، پھر صحابہ نے تلوار اٹھائی اللہ کے حکم سے۔ تو یہ کشمیر، فلسطین، افغانستان، عراق، عزیز بھائیوں، یہ صرف دعاؤں سے پتہ نہیں ہوں گے، کتنی صدیاں گزر گئی مسلمانوں کو، ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں مسجدیں، روزانہ ہزاروں لاکھوں اذانیں ہوتی ہیں اور لاکھوں نمازی ہیں، یہ جو صفیں بن رہی ہیں انشاءاللہ اللہ قبول کرے، یہ پہلی سب مسجد میں دوسری تیسری جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا انشاءاللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، کفر اپنی شرارتوں سے باز ان صفوں سے نہیں آئے گا، اور بھی 2-3 ہزار سال پہلی سب میں نمازیں پڑھتے رہے، تلوار چھوڑ کے، برچی، تیر اور نیزہ چھوڑ کے، لڑائی جھگڑا، قتال، دشمن کا مقابلہ، جہاد کی وادیوں کو آباد کرنے کے بغیر مسجدوں کو آپ اگلے بھی ہزاروں سال آباد کرتے رہے۔ اگرچہ نماز کی جہاد کے میدان میں بھی معافی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کفر کو ہماری نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، تلاوت، درود، کسی عمل سے کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ صرف جہاد سے ڈرتے ہیں۔ جس دن مسلمانوں نے بالکل الفتح مسجد کی طرح یہ 5 صفیں کندھے سے کندھا ملا کے ہم اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، جس دن ہم نے انشاءاللہ یہی صفیں جہاد کے میدانوں میں قائم کر لی، ایک اسرائیلی اللہ کی قسم لاکھوں اسرائیلی ایک مسلمان بہن اور بیٹی کی عزت کی طرف دیکھ نہیں سکے گا، ایک بچے کو بھی شہید نہیں کریں گے۔ تو عزیز بھائیوں، پھر وہ شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا، ندان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا،